بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1214 ہے اور آج سورہ مریم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62، 59 to 62۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، فخلف پھر جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف ناخلف برے لوگ، اضاعوا انہوں نے ضائع کیا، الصلاۃ نمازوں کو، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، الشہوات شہوات خواہشات کی، فسوف یلقون بس عن قریب وہ ملیں گے، غیا ہلاکت کو، الا من تاب مگر جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فاولئک تو یہ لوگ یدخلون الجنہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، شیئا کچھ بھی، جنات عدن یعنی باغات ہمیشگی کے، التی وہ جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب بن دیکھے، انہ بلا شبہ ہے، وعدہ اس کا وعدہ، مأتیہ ہر صورت میں آنے والا، لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس جنت میں، لغون لغویات، الا سلاما مگر سلام ہی، ولہم اور ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق ہوگا، فیہا اس میں، بکرتم وعشیہ صبح و شام۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا رب رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ اس تک ضرور پہنچیں گے، وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغویات نہیں سنیں گے اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا۔ دوسری بات، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے۔ تیسری بات، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ چوتھی بات، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کی تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پانچویں بات، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ چھٹی بات، یہ ایسی جنت میں داخل ہوں گے جن میں ہمیشہ باقی رہنے والے باغات۔ ساتویں بات، جن باغات کا رب رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے۔ آٹھویں بات، یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ اس تک ضرور پہنچیں گے۔ نویں بات، جنتی اس جنت میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغویات نہیں سنیں گے۔ 10ویں بات، وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ بزرگان محترم، عربی زبان کس قدر پیاری زبان ہے اور اتنی لطیف زبان ہے کہ صرف سکون اور زبر کی تبدیلی سے متضاد معنی پیدا ہو جاتے ہیں، الگ معنی ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کا چوتھا لفظ خلفن ہے جو لام کے سکون کے ساتھ ہے، جس کے معنی برے قائم مقام کے ہیں اور بری اولاد کے ہیں، لیکن اگر لام پر بجائے سکون کے جزم کے زبر آ جائے، خلف کے بجائے خلف آ جائے
تو معنی بالکل الگ ہو جاتے ہیں. خلف لام کے زبر کے ساتھ معنی ہوں گے اچھی اولاد، خلفن بری اولاد، خلفن اچھی اولاد. اللہ اکبر، کیا زبان ہے، پیاری زبان. آئیے عربی زبان کو سمجھیں، عربی زبان کا لطف اٹھائیں. کب تک ہم دوسری زبانوں کا لطف اٹھاتے رہیں گے؟ عربی زبان اللہ کی زبان، قرآن کی زبان، آخرت کی زبان، جنت کی زبان، پیاری زبان، تمام زبانوں پر غالب زبان ہے. اس زبان کو سمجھیں، پڑھیں، اس کا لطف اٹھائیں اور اس سے ملنے والی نجات اور سلامتی کی طرف اپنے قدم بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ان کی آنے والی نسلوں کے بارے میں یہ بات بتلائی کہ ان مذکورہ پیغمبروں کے بعد جن پیغمبروں کا تذکرہ اب تک ہم کرتے آئے ہیں، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، حضرت نوح کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم وغیرہ کا، تو ان کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان مذکورہ پیغمبروں کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نمازیں چھوڑ دیں، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. رب ذوالجلال کے احکامات کے بجائے انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی سب کچھ بنا لیا. اس میں دو بری صفتوں کا تذکرہ اس آیت میں. ایک یہ کہ ان ناخلف لوگوں نے نماز کو برباد کیا. اس سلسلے میں جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اضاعوا الصلاۃ سے مراد نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے، تاخیر کر کے پڑھنا. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد نماز کے آداب و شرائط میں سے کسی نے کوتاہی کرنا مراد ہے، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ بے وقت نماز ادا کی جائے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بغیر جماعت کے گھر میں نماز پڑھنا مراد ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں تمام گورنروں کو یہ ہدایت جاری کی کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے تمام دین کے احکام کو اور زیادہ ضائع کرے گا. اور جو دوسری صفت اس آیت میں بیان کی گئی بری صفت وہ یہ کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کی اتباع کی، یعنی ان لذتوں کے پیچھے پڑ گئے جو انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دیں. ان دو بری صفتوں کے اختیار کرنے والوں کے بارے میں اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، نماز کو ضائع کرنے والے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والے ان قریب گمراہی میں کی سزا پائیں گے. ان ناخلف افراد کے تذکرے کے بعد بطور استثناء ان لوگوں کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے جو گناہ والی پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اس جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا جو عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوگی. وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. اس جنت میں گالی گلوچ، بری باتیں، فاحشہ کلام، فحش کلام بالکل نہیں ہوگا. گھٹیا قسم کی کوئی باتیں وہاں پر نہیں ہوگی. سلامتی ہی سلامتی کی باتیں وہاں پر ہوں گی، فضول باتیں وہاں پر نہیں ہوگی، اور یہ پیارا ماحول جنت میں ہوگا. اور صبح و شام ان جنتیوں کو رزق ملے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کا کھانا دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، صبح و شام. بعض حضرات نے بکرۃ و عشیہ سے مراد ہمیشہ مراد کیا ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ محاورتاً کہتے ہیں دن رات کھاتے رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہی کھانا پینا چلتا رہے گا، کوئی رکاوٹ وہاں کھانے اور پینے میں نہیں ہوگی. جنتی جب چاہیں گے کھائیں گے، جنتی جب چاہیں گے پیئیں گے، ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور وقت کا کوئی تعین بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.